اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ کوئی بھی جاندار ہو، دیر سے ہی صحیح لیکن سب کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ کیا کبھی ایسا ممکن ہو پائے گا کہ انسان یا کوئی بھی جاندار موت کو دھوکہ دے سکے؟ کیا کبھی سائنس اتنی ترقی کر پائے گی کہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر سکے یا پھر اس کو کبھی نہ مرنے والا امورٹل بنا دے؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ کی ایک کمپنی آلریڈی اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے، یعنی موت کو دھوکہ دینے والے فارمولے پر بڑی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، جس طرح ایئر پلین کی ڈیزائننگ کو ایرونوٹکس کہا جاتا ہے، الیکٹرانک ڈیوائسز کی ڈیزائننگ کو الیکٹرانکس اور روبوٹس کی ڈیزائننگ کو روبوٹکس، اسی طرح انسان کی ڈیڈ باڈی کو پریزرو کر کے اس امید سے کہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس فیلڈ کو کریونکس کہا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کافی پر امید ہیں کہ آنے والے 50 یا 70 سالوں کے بعد میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ وہ انسان کو مرنے سے روک سکے یا پھر مرے ہوئے انسان کو واپس زندہ بھی کر پائے۔ اسی وجہ سے جن لوگوں کو مرنے کے بعد واپس اسی دنیا میں زندہ ہونے کا شوق ہے اور وہ میڈیکل سائنس پہ اتنا بھروسہ بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے اسکاٹس ڈیل ایریزونا میں ایلکور نامی کمپنی کا ہیڈ آفس موجود ہے۔ باہر سے دیکھنے پر یہ آفس کسی عام آفس کی طرح ہی لگتا ہے، لیکن بلڈنگ کے سینٹر میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ دھوئیں چھوڑتے ہوئے اسٹین لیس اسٹیل کے ان بڑے بڑے کنٹینرز میں لگ بھگ 300 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز موجود ہیں اور 33 پیٹ اینیملز کو بھی یہاں دوبارہ زندہ ہونے کی امید میں فریز کیا گیا ہے۔ یہاں انسان کی موت کو اس انداز سے نہیں دیکھا جاتا جیسے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ایلکور کی ٹیم کا ماننا ہے کہ یہ لوگ بھی نارمل انسان ہیں، بس ان کا دل نہیں دھڑکتا اور وہ ایک لمبے عرصے تک چپ چاپ سو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی باڈی کا ہر ایک پارٹ بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان 300 لوگوں کے لیے وقت اگلی کئی دہائیوں کے لیے رک گیا ہے۔ 70 سالوں کے بعد اگر واقعی میڈیکل سائنس ان کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ اپنے فیوچر میں واپس زندہ کیے جائیں گے، جیسا کہ ٹائم مشین یا ٹائم ٹریول جیسی سائنس فکشن موویز میں دیکھا جاتا ہے۔ ان کنٹینرز کے اندر اتنی شدید ٹھنڈک ہے جتنی دنیا کے سب سے ٹھنڈے علاقے انٹارکٹیکا میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکوڈ نائٹروجن سے بھرے ہوئے ان کنٹینرز کے اندر کا ٹیمپریچر حیرت انگیز طور پہ -196 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، جس کو کمپیوٹر کی مدد سے 24/7 کنٹرول کیا جاتا ہے، اور پاور آؤٹیج کی صورت میں بیک اپ جنریٹرز بھی موجود ہیں۔ ایک بڑے کنٹینر میں ہے جس کو کمپیوٹر کی مدد سے 24/7 کنٹرول کیا جاتا ہے، اور پاور آؤٹیج کی صورت میں بیک اپ جنریٹرز بھی موجود ہیں۔ ایک بڑے کنٹینر میں 4 فل باڈی پیشنٹس اور 5 نیورو پیشنٹس، یعنی صرف ان کے سر موجود ہیں۔ جی ہاں، یہ چھوٹا کنٹینر صرف انسان کے سر اور چہرے کو فریز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ 300 میں سے 116 پیشنٹس نے صرف اپنے سر فریز کروائے ہیں، جس میں ان کا برین اور اس میں موجود تمام میموریز اور ڈیٹا 100% سیف ہے۔ کریونکس ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جب ان کو واپس زندہ کیا جائے گا تو ان کا صرف فیس اور برین ان کا اپنا ہوگا، جبکہ ان کے بقایا باڈی پارٹس آرٹیفیشل ہوں گے۔ ان کو اپنے مرنے سے پہلے کی تمام چیزیں اچھی طرح یاد ہوں گی اور وہ اپنے برین کو ویسے ہی استعمال کر پائیں گے جیسا ایک نارمل انسان کرتا ہے۔ ان کی آرٹیفیشل باڈی ان کے اپنے برین سے سگنل بھی ریسیو کرے گی اور ان کا آرٹیفیشل ہارٹ ویسے ہی بلڈ کو پمپ کرے گا جیسے اصلی دل کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ممکن کیسے ہوگا؟ کریونکس اتنا سمپل بھی نہیں ہے جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ صرف لیکوڈ نائٹروجن میں باڈی کو ڈال دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ یہ ایک فل پروسیس ہے اور بہت کاسٹلی بھی۔ فل باڈی کو 50 سالوں کے لیے کرائیو پروٹیکٹ کروانے کے لیے $2,20,000 یعنی تقریباً 1,65,00,000 روپے لگتے ہیں۔
اور اگر کسی کو صرف اپنا سر کرایو پروٹیکٹ کروانا ہو تو اس کے $80,000 اپنے مرنے سے پہلے ہی پے کرنے کو 50 سالوں کے لیے کرایو پروٹیکٹ کروانے کے لیے $2,20,000 یعنی تقریباً 1,65,00,000 روپے لگتے ہیں۔ اور اگر کسی کو صرف اپنا سر کرایو پروٹیکٹ کروانا ہو تو اس کے $80,000 اپنے مرنے سے پہلے ہی پے کرنے پڑتے ہیں، جو تقریباً 60 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ کنڈیشنز ایکسیپٹ کرنے کے بعد جب ساری ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اب پیشنٹ کا نام ایلکور کی ویٹنگ لسٹ میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ ویٹنگ لسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایلکور کے ڈاکٹرز کی ٹیم اب پیشنٹ کے مرنے کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹرز کی ایک ریموٹ ٹیم جو 24 گھنٹے آن کال رہتی ہے، جیسے ہی ان کو خبر ملتی ہے کہ پیشنٹ مرنے والا ہے تو وہ فوراً ہاسپٹل پہنچ کر اپنے خاص انتظامات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پیشنٹ کے مرنے کے فوراً بعد اس کو 1 گھنٹے کے اندر ایلکور کی فیسلٹی میں لایا جاتا ہے اور اس کی باڈی پر کرایو پروٹیکشن کا پروسیس اسٹارٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ مرنے کے بعد جتنا جلدی اس پر پروسیس اسٹارٹ کیا جائے گا اتنا ہی اس کے دوبارہ زندہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن آخر وہ کون سا پروسیس ہے جو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے؟ مرنے کے بعد انسان کا دل بند ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بلڈ کا فلو بھی وینز میں رک جاتا ہے۔ جب باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس تک بلڈ کی سپلائی نہیں پہنچتی تو ایک ایک کر کے یہ پارٹس بھی فیل ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے لے کر کرایو پروٹیکشن کا پروسیس اسٹارٹ ہونے تک پیشنٹ کے اندر بلڈ کا فلو لازمی رکھنا ہوتا ہے تاکہ برین اور آرگنز تک بلڈ پہنچتا رہے۔ اس کے لیے پیشنٹ کی چیسٹ پر ایک میکینیکل پمپ لگایا جاتا ہے جو آرٹیفیشلی اس کے بلڈ کو باڈی پارٹس تک پمپ کرتا رہتا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد